آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں ہم نے سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خواں موجود ہیں جو آج ہمیں بڑا پیارا کلام بھی سنائیں گے، آج کا سبق بھی شامل کرنا ہے، اور آخر میں دونوں ٹیموں میں موجود بچوں سے کچھ سوالات کرنے ہیں جن کے انہوں نے پیارے پیارے جوابات دینے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہیں مت جائیے گا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوگا۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، کتنی بار بچوں؟ ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف اتنا نہیں، مزید فرمایا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور مزید فرمایا کہ اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ ایک بار درود پڑھا 10 رحمتیں، 10 بار درود پڑھا 100 رحمتیں، 100 بار درود پاک پڑھا تو دونوں آنکھوں کے مابین یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور صرف آزادی نار کا اس کو مجدہ نہیں ملا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک اسے روز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں کہ اس کی برکتیں ہمیں زیادہ درود پڑھیں گے تو زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے محبت کے ساتھ بلند آواز سے، اونچی آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت آپ نے سن لی ہے، بلکہ فضیلت نہیں، فضیلتیں تھیں، کیونکہ کئی فضیلتیں اس کے اندر شامل تھیں۔ آئیے اس کے بعد بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے قرآنک نالج۔ ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی ہے، اور وہ سورت ہے سورہ لیل۔ سورہ لیل۔ جی ہاں، سورہ لیل۔ سورہ لیل کہاں نازل ہوئی ہے؟ یہ سورت مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک۔ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ پیارے پیارے بچوں، سورہ لیل میں 1 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ ایک رکوع ہے، اور 21 یعنی 21 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 21 آیتیں۔ 21 آیتیں ہیں۔ رکوع کتنے تھے؟
एक। सारे बच्चे मिलकर कितने? एक रुकू। आयतें कितनी? 21 और अल्फाज कितने? 71। कितने अल्फाज? 71 अल्फाज। और हुरूफ हैं इसमें 310। कितने हुरूफ हैं? 310। एक रुकू, 21 आयतें, 71 अल्फाज और 310 हुरूफ हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, ये सूरत कुरान पाक के 30वें पारे में। ये प्यारे प्यारे बच्चों, सूरह लैल के मुतालिक एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक है, वो आपको सुनाता हूँ। जन्नती सहाबी हजरत जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में वल्लैलि इज़ा यग़शा यानी सूरह लैल पढ़ा करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये मुबारक आदत थी कि आप ज़ोहर की नमाज में सूरह लैल पढ़ा करते थे। हमें भी चाहिए कि सूरह लैल को याद करें और इसको याद करके इसको नमाज में पढ़ें। बिलखुसूस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर की नमाज में ये सूरत पढ़ रहे हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीक़ाकार है उस पर अमल करने की नीयत से, सुन्नत पर अमल करने की नीयत से ज़ोहर की नमाज में पढ़ें। दीगर नमाज़ों के अंदर भी आप इसको पढ़ें, इस पर अमल करें। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने और उसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला सेगमेंट अपने ख़िताम को पहुँचा। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट का क्या नाम है? आए नात सुने। जी हाँ, आए नात सुने। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। भर दे मेरे दाता मेरी झोली, भर दे मेरे दाता मेरी झोली, भर दे अब ना रख बे सरो सामान मदीने वाले, अब ना रख बे सरो सामान मदीने वाले। फिर तमन्ना ज़ियारत ने किया दिल बेचैन, फिर तमन्ना ज़ियारत ने किया दिल बेचैन, फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले, फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले।
تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں آقا، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، سگے طیبہ سگے طیبہ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیدم شاہ وارسی کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام تھا، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ پیارے پیارے بچوں، اس میں کچھ مشکل الفاظ کے معانی آپ کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ اس میں ایک لفظ تھا داتا، وہ شعر تھا نا، بھر دے میرے داتا میری جھولی بھر دے، تو داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ دینے والا۔ دینے والا۔ اور یہاں کون اس سے مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی شعر میں آگے تھا، اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے، تو بے سر و سامان کا مطلب ہے فقیر، یعنی اب فقیر نہ رکھ۔ اگلا لفظ تھا بے چین۔ بے چین کا مطلب ہوتا ہے پریشان۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پریشان۔ پریشان۔ ایک اور لفظ تھا ارمان۔ ارمان کا مطلب ہوتا ہے خواہش، وش، ٹھیک ہے۔ اور آخری شعر میں تھا، سگ طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بے دم، تو سگ کہتے ہیں کتا، ڈاگ، ٹھیک ہے، اور سگ مدینہ مدینے کا کتا۔ اور پیارے پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اس کلام کی تشریح کی جانب۔ بڑا خوبصورت کلام ہے اور بڑا عاجزی سے بھرپور کلام ہے، شاعر نے اس میں بڑی عاجزی کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ پہلے شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل اور میری جان آپ ہی ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے کہ آپ میری جان ہیں، آپ میرا دل ہیں، آپ سے مجھے محبت ہے۔ تو یہاں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا دل اور میری جان آقا آپ ہی ہیں اور آپ ہی پر میری جان قربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی بھر دیں، مجھے اتنا دیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یا رسول اللہ مجھے اتنا دے دیں کہ کسی سے پھر مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ اور واقعی ایسا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو عطا فرماتے ہیں تو اتنا عطا فرما دیتے ہیں، اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کے لیے پھر کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نبی پاک نے اسے اتنا دیا ہوتا ہے کہ وہ اسے کفایت کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر آپ کے مبارک شہر کو دیکھنے کے لیے میرا دل بے چین ہے۔ آقا ایک بار اور مدینہ دکھا دیجئے۔ جو مدینے ہو کر آتا ہے اس کا دل اور بے چین ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں آقا ایک بار اور دکھا دیجئے کہ میرا دل بے چین ہے، بے قرار ہے، پریشان ہے، اور ایک بار پھر مجھے مدینہ پاک آنے کی خواہش ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مدینہ پاک کی حاضری کا اذن عطا فرما دیجئے، پرمیشن عطا فرما دیجئے۔ اگلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی میرے آقا ہیں، آپ ہی میرے بادشاہ ہیں، میں آپ کے در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ اللہ اکبر، کیسا محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آقا آپ بھی سب کچھ ہیں، میرے آقا بھی آپ ہیں، میرے مالک بھی آپ ہیں، میرے مولا بھی آپ ہیں، بادشاہ بھی آپ ہیں، یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ دل بھی آپ کا ہے، سب کچھ آپ پر قربان ہے، اور یہ دل بے قرار ہے آپ کے شہر میں آنے کے لیے۔ آقا مجھے پرمیشن دے دیجئے، میں آپ کے مدینہ پاک آنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہی وہ در ہے کہ جہاں میں آ سکتا ہوں، آپ کے در کو چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آخری شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ بیدم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری پہچان سگے مدینہ رکھ دیں۔ سگے مدینہ مطلب مدینے کا کتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آقا میری پہچان ہی سگے مدینہ رکھ دیں اور سارے لوگ مجھے سگے مدینہ یعنی مدینہ پاک کا کتا کہہ کر پکاریں۔ اللہ اکبر۔ محبت کا اظہار دیکھیں مدینہ پاک سے کہ مدینہ پاک کا کتا لوگ پکاریں، اس کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ عقیدتوں کی معراج ہوتی ہے کہ بندہ مدینہ پاک کی ہواؤں سے بھی محبت کرتا ہے، وہاں کی فضاؤں سے بھی محبت کرتا ہے، وہاں کے حجر و شجر یعنی وہاں کے درختوں اور پتھروں سے بھی محبت کرتا ہے، وہاں کے کتوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار مدینہ پاک کی باادب حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ نے کلام سنا، کلام میں مشکل الفاظ کے معانی بھی جان لیے، تشریح بھی آپ نے سن لی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے آج کا سبق، اور آج کا سبق سیگمنٹ میں ہماری کتاب چل رہی ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3، پیج نمبر ہے آج 250، 250 پیج نمبر ہے، اور آج ہم نے آپ کو 4 فرامین مصطفیٰ سنانے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ پیج نمبر ہے 250، اور لکھا ہے امامہ شریف کی فضیلت کے متعلق 7 فرامین مصطفیٰ۔ ہم آپ کو آج پہلے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے جا رہے ہیں۔ جی آپ پڑھیے۔ امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، کتنی پیاری فضیلت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے جناب آگے بڑھتے ہیں۔ امامے کے ساتھ با جماعت نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ امامے کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو امامے کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے میں 10,000 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ امامہ شریف پہن کر پڑھیں تاکہ ہمیں یہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں۔ اگلی حدیث آپ پڑھیں گے۔ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن جو شخص امامہ پہنتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کیا ارادہ بنتا ہے؟
یہ جو فضیلتیں ہیں یہ حاصل کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جمعہ کے دن بھی امامہ پہننا ہے اور اس کے علاوہ بھی نمازوں میں امامہ شریف پہن کر نماز با جماعت ادا کرنی ہے. اگلی حدیث پاک آپ پڑھیے گا. ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے. بروز قیامت امامہ کے ہر پیچ کے بدلے مسلمان کو ایک نور عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں پیارے پیارے بچوں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں ہمارے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے بچوں کے سوالات. آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور ان سے پہلا سوال کرتے ہیں. آپ نے یہ بتانا ہے اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، صحیح. شیطان کو کس چیز سے بنایا ہے؟ شیطان کو اللہ پاک نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے. آپ نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے شیطان کو آگ سے بنایا یعنی آگ سے پیدا کیا ہے اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان کو تو مٹی سے بنایا ہے، شیطان کو آگ سے پیدا فرمایا ہے. چلیں جناب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں اس مسجد کا نام بتائیے جس میں لوگ طواف کرتے ہیں. وہ کون سی مسجد ہے جہاں ہر مسلمان جانا چاہتا ہے تاکہ میں بھی طواف کروں؟ مسجد حرام. آپ نے جواب دیا مسجد حرام اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بھی مسجد حرام کی باادب حاضری عطا فرمائے، مسجد حرام میں سجدے عطا فرمائے، طواف کی لذتیں عطا فرمائے. بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم اے کی جانب. آپ بتائیں وہ کون سی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے؟ اس کتاب کا نام بتائیے. قرآن پاک. آپ نے جواب دیا قرآن پاک اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یہ بتائیے لفظ قطمیر میں کتنے حروف ہیں؟ لفظ قطمیر میں گن رہے ہیں انگلیوں پر. 5. 5. پہلا لفظ کیا ہے؟ قاف. دوسرا لفظ کیا ہے؟ تو. طا. اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ میم. اور چوتھا؟ چھوٹی ہے. چھوٹی ہے. اور پانچواں؟ رے. رے. اور چھٹا؟ چھٹا نہیں ہے. یعنی آپ نے جواب دیا کہ 5 حروف ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو پتا ہے کہ یہ قطمیر یہ کس کا نام ہے؟ یہ بھی اب یہ سوال ہوا نا، یہ ہو سکتا ہے کہ کڈز مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں کہ قطمیر اس میں حروف پوچھے گئے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. یہ کس چیز کا نام ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ چلیں کسی کو معلوم نہیں ہے میں ہی جواب دیتا ہوں. قطمیر یہ اصحاب کہف کے کتے کا نام ہے. تو پیارے پیارے بچوں پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہمارے پروگرام کی برکت سے سیکھی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا